پاکستان کی صرف یورپی یونین کو جانے والی 104 کنسائنمنٹس جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ریجیکٹ کی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر ان کا غیر معیاری ہونا ہے، یا ان میں کیڑے نکل آنا ہے، یا ان میں مختلف قسم کے زہریلے معدوں کی کا ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ کیا گیا۔ رائس ایکسپورٹ میں بھی ایسا ہی ایشو ہوا۔ جس وقت آپ نے ایشو کریٹ کیا، سب سے پہلے آسٹریلیا اور ہالینڈ نے آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر ایشو کھڑا کیا، پھر ایون کہ کینیا کے، جس کی ہم نے مثال ابھی دی ہے کہ وہ ہم نے ان کی مثال تو گزشتہ پروگرام میں دی تھی، اور کینیا نے ابھی جو ریسنٹلی ایک کیا کہ انہوں نے کوشچن اٹھا دیا کہ آپ کی کیڑا نکل رہا ہے۔ تو یہ تو سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں نا کہ بھائی آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ختم ہو جائے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، پاکستان ہر سال تقریباً $4 ارب رائس ایکسپورٹ کرتا ہے یورپی یونین اور دنیا کے دیگر ممالک کو، اور یہ پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ، سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، جس سے پاکستان کو $4 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ ملتا ہے۔ لیکن گزشتہ سال یعنی 2024 میں پاکستان کی صرف یورپی یونین کو جانے والی 104 کنسائنمنٹس جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ریجیکٹ کی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر ان کا غیر معیاری ہونا ہے، یا ان میں کیڑے نکل آنا ہے، یا ان میں مختلف قسم کے زہریلے معدوں کی کا ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ کیا گیا۔ اور اس ریجیکشن کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت پر ایف آئی اے کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کی انکوائری کریں، اور اس انکوائری کے نتیجے میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا گزشتہ سال یعنی گزشتہ مہینے میں دسمبر 2024 میں۔ اس مقدمے کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات دیتے رہے ہیں۔ اب اس مقدمے کا چالان بھی جمع ہو گیا ہے، یعنی چارج شیٹ جمع کرائی ہے ایف آئی اے نے۔ تو ناظر صاحب، کیا اطلاعات ہیں اس مقدمے کے حوالے سے اور کیا صورتحال ہے اس پہ؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے 5 دسمبر کو جو مقدمہ درج کیا تھا 17 انٹامالوجسٹ کے خلاف ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے، تو اس میں 24 دسمبر 2024 کو انہوں نے ایک انٹرم چالان جو ہے سبمٹ کیا ہے، اور 17 انٹامالوجسٹ کے ساتھ جو ڈی جی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ڈاکٹر اللہ دیتا عابد تھے، کیونکہ جو انٹرم چالان میں اپنی جو حد مقرر کی ہے ایف آئی اے نے، ایف آئی اے کے جو اینٹی کرپشن سرکل میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کی جو حد مقرر کی ہے وہ جولائی 2024 تک جتنی کنسائنمنٹ پاکستان سے یورپ گئی ہیں اس حوالے سے رکھی گئی۔ کیونکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ دسمبر میں جب 4 دسمبر کو جب یہ آرڈر آیا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، تو اس وقت فوری طور پہ کارروائی یہ سمجھی جا رہی تھی کہ یہ دسمبر تک جتنی بھی کنسائنمنٹ، کیونکہ نومبر میں سب سے زیادہ کنسائنمنٹ جو ہے جن کے اوپر کوشچنز یورپی یونین نے اٹھائے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آرڈر ہوا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ تعینات تھے ڈاکٹر طارق مروت، جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ڈی جی تھے، لیکن وہ فائنل چالان میں ان کا نام نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے بیل حاصل کر لی ہے پہلے سے ہی۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جو 24 دسمبر کو جب یہ انٹرم چالان سبمٹ ہوا، تو اس وقت کے جو ڈی جی تھے ڈاکٹر اللہ دیتا عابد، انہوں نے آج تک مثلا ابھی ہم جنوری میں 1 جنوری کو یہ پروگرام کر رہے ہیں اور 7-8 دن ہو چکے ہیں، انہوں نے کوئی بیل بھی نہیں دی۔ آپ یہ بتائیں کہ اس چالان میں ایف آئی اے نے کن لوگوں کو نامزد کیا؟ ایک تو اللہ دیتا عابد کو کر دیا، اس سے پہلے 17 انٹامالوجسٹ تھے، جن میں سے 10 کے قریب گرفتار ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 7 نے جو ہے نا ضمانت۔ دیکھیں یہ تو صحیح ہے، یہ ایف آئی اے کی کارروائی ہے، لیکن اس حوالے سے مختلف رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مختلف تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کارروائی کیونکہ پاکستان نے گزشتہ سال یعنی 2024 میں تقریباً 20,000 سے زائد رائس کے کنٹینرز ایکسپورٹ کیے ہیں، جس میں سے صرف 104 کنسائنمنٹس کو اگر اس کا ریشو نکالا جائے تو وہ 1% سے بھی کم نکلتا ہے۔ بالکل۔ تو 104 کنٹینرز پہ یہ کارروائی کیوں کی گئی، اور اس مطلب کیا اتنا زیادہ، کیونکہ اس کارروائی کے نتیجے میں اس کی مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ، لوکل میڈیا پہ اس کی خبریں آئیں، اس کا معاملہ گیا، پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی اس سے، اور پاکستان کی جو اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے تو اس کی ہینڈلنگ کیا صحیح طریقے سے کی گئی؟ بس یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، اور ہم اپنے گزشتہ پروگرامات میں بھی یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں
کہ جو ایف آئی اے میں جو مقدمہ انٹامولوجسٹ کے خلاف تھا کہ آیا وہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انٹامولوجسٹ کے خلاف ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے اپنے قوانین کے تحت کارروائی جو ہے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن میں واضح ہے بالکل. تو لیکن سب سے پہلے جو جھٹکا دیا گیا وہ یہ کہ ایف آئی آر کی گئی، انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کینیا جیسے ملک میں بھی پاکستان کی کنسائنمنٹ، جو چاول کی سب سے زیادہ کنسائنمنٹ پاکستان کی جاتی ہے، اس پر بھی کوشچن آ گئے. اب وہ وہاں جب کوشچن آئے تو آپ ان کی اہلیت کہہ لیں یا نااہلیت کہہ لیں، جو بھی ہے اس کے اوپر کوشچن تو ہے موجود ہے کہ جب 5 دسمبر کو جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو ان کو حد مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ انٹامولوجسٹ تک ہی ایف آئی آر کو محدود رکھیں. تو بھائی انٹامولوجسٹ تک تو انٹامولوجسٹ نے کسی نے رشوت دی ہوگی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. تو آپ یعنی مطلب آپ نے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کنسائنمنٹ کو کلیئر جس انٹامولوجسٹ نے کیا آپ نے ان کا نام ڈال دیا، جو کہ ایف آئی اے کا ایک مطلب ایک روٹین کا طریقہ کار ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس میں اس کی کوئی میلافائڈی ہو، اس نے کوئی رشوت وصول کی ہو، اس نے ایک غلط اس کا فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے کہ یہ اس چاول کی یا اس کے جو اس سے پہلے کے جو سرٹیفکیٹس ہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی کی گئی، تو ایسی کوئی چیز ایف آئی اے سامنے نہیں لا سکی اور صرف وفاقی حکومت کا پریشر تھا، انہوں نے ایف آئی آر. اب دیکھیں نا اتنی زبردست کارروائی ہوئی، 5 دسمبر کو آپ ایف آئی آر کرتے ہیں، 24 دسمبر تک آپ انٹرم چالان سبمٹ کرتے ہیں. اس دوران میں آپ جو انٹامولوجسٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے، انہوں نے چاول کی کنسائنمنٹ کلیئر نہیں کی. اب 24 دسمبر سے لے کر 4 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر کے دوران کوئی 1200-1300 کے قریب کنسائنمنٹ ہوگی. 1200 کنسائنمنٹ یعنی انٹامولوجسٹ نے کام کرنا اس لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جس ملک کے لیے کنسائنمنٹ جا رہی ہے اس ملک کا ہمیں لائے، کیونکہ کارروائی تو ہمارے خلاف کرتے ہیں. بالکل. تو اس کی بنیاد پر کہ انہوں نے یہ حد رکھ دی کہ جس ملک کے لیے کنسائنمنٹ جائے گی وہ اپنا ایک ڈرافٹ بھیج دیں کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. ظاہر ہے جو جن ممالک کے ساتھ یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ظاہر ہے جو وینڈرز ہیں پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان، جو ایکسپورٹرز ہیں، اور وہاں ان کے جو وینڈرز ہیں، جو ان سے جو بائرز ہیں، انہیں بھی یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ اس سے تو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ شکوک و شبہات کے لطیفہ سے لطیفہ اور لطیفہ پہ بنتا جا رہا ہے. وہ ہوا یہ کہ 19 دسمبر کو جو ہے رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن پاکستان نے پریشر دیا اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اس حوالے سے. تو فوری طور پہ جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس ایکٹیو ہوا، نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ ایکٹیو ہوئی اور ان کو پریس کانفرنس سے روک دیا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ بھائی جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنا جو ہے ایک حلف نامہ جو ہے وہ جمع کرائیں گے تو اسی بنیاد پر فائٹو سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا. اور یہ رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کا پریشر تھا کہ ایک ہی رات میں آپ 1400 کے قریب جو ہے کنسائنمنٹ آپ نے کلیئر کر دی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹل 5 انٹامولوجسٹ سی پورٹ پہ تعینات ہیں. ایک کنسائنمنٹ میں اگر فرض کریں 3 کنٹینر بھی آتے ہیں تو 3 کنٹینر کو 12 گھنٹے کی رات میں آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ ایگزامینیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. لوگ اس کا موازنہ، ویسے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو اس کا موازنہ پی آئی اے والے واقعے سے کر رہے ہیں. جب گزشتہ دور حکومت میں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب ان کے وفاقی وزیر ایویشن نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان میں جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز جعلی ہیں، بالکل، اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس پہ ریئیکٹ کیا اور پاکستان کو فوری طور پہ پی آئی اے کی تمام یورپ اور یورپین ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں پی آئی اے کی فلائٹس پہ پابندی لگا دی گئی. اور اس کے بعد جو ایف آئی اے کو اسی طرح جس طرح یہ معاملہ ہوا ہے ایف آئی اے کو انکوائری دی گئی اور ایک بھی پائلٹ کا جعلی ڈگری نہیں ثابت کر، جعلی اس کا لائسنس نہیں ثابت کر. ابھی دیکھیں نا یہاں پر بھی رائس ایکسپورٹ میں بھی ایسا ہی ایشو ہوا. جس وقت آپ نے ایشو کریٹ کیا، سب سے پہلے آسٹریلیا اور ہالینڈ نے آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر ایشو کھڑا کیا. پھر ایون کہ کینیا کے جس کی ہم نے مثال ابھی دی ہے کہ وہ ہم نے ان کی مثال تو گزشتہ پروگرام میں دی تھی، اور کینیا نے ابھی جو ریسنٹلی ایک کیا کہ انہوں نے کوشچن اٹھا دیا کہ آپ کی کیلا نہیں کر رہا ہے. تو یہ تو سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں نا کہ بھائی آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ختم ہو جائے؟ کہ مقصد ایکسپورٹ کے لیے تو آپ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں. اچھا لطیفے پہ لطیفہ یہ ہے کہ 24 دسمبر کو ایف آئی اے جو ہے ایک چالان سبمٹ کرتی ہے انٹرم، جس میں ڈاکٹر اللہ دتا عابد کو جو ہے وہ ایکیوز قرار دے دیتی ہے کہ بھائی وہ ایکیوز ہے. اور 26 دسمبر کو نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ جو ہے ایک لیٹر جاری کرتی ہے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر اللہ دتا عابد، ڈاکٹر طارق مروت اور ڈاکٹر سہیل شہزاد جو ہے
وہ ہمیں اور یہ تینوں اس لیٹر میں یہ بھی لکھا واضح ہے کہ وہ سسپینڈ ہے، تینوں افسران تینوں افسران سسپینڈ ہے، اور وہ ہمیں جو ہے نا اس کے حوالے سے لائحہ عمل بنا کے دیں کہ کیسے جو ہے آپ کی جو کنسائنمنٹ کلیئر ہونی. تو مطلب یعنی اس کو کیسے روکا جائے کہ ہماری کنسائنمنٹس کیوں وہاں پہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں، کیوں ریجیکٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بڑے کوشچنز ہیں. آپ اس کے اوپر تو مثلا وزیر اعظم تو یہ دیکھیں نا، یہ اس پہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ماہرین ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کنسائنمنٹس پاکستان کی جو ریجیکٹ کی گئی، وہ ان کنسائنمنٹ کو ریجیکٹ کرنے کی مختلف وجوہات تھیں، جس میں سب سے کم وجہ جو ہے، سب سے زیادہ جو ہے وجہ وہ یہ تھی کہ ان کے جو ایفلاٹاکسن لیول اور یا جو یوریا کا استعمال کیا گیا جو فصل کے دوران، وہ اس کا استعمال زیادہ کیا گیا اس لیول سے جو کہ یورپین یونین کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، تو اس سے وہ کنٹیمنیشن لیول اس کا زیادہ آ گیا. یا پھر اس پہ جو اسپرے کیا جاتا ہے جو فصل پہ، اس اسپرے کو یا تو وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا یا اس کا استعمال بھی زیادہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ زہریلے مواد اس میں اس ٹیسٹ میں زیادہ آئے جب وہ کنسائنمنٹ یورپ پہنچی. بالکل. تو اس میں اینٹامولوجسٹ یا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے زیادہ تو اس میں ذمہ داری جو صوبائی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت ہیں ان کی ہے کہ وہ کسانوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ اگر وہ چاول کی فصل، جو کہ ہمارے ہاں چاول سب سے زیادہ ہم ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹ ہے، تو ہم اس کو کس طرح بین الاقوامی معیار کے مطابق کر سکتے ہیں کہ جب اس کی کاشت ہو رہی ہے تو اس پہ کتنا اسپرے کرنا ہے، کون سا کرنا ہے، کتنا یوریا ڈالنا ہے، کس وقت پہ ڈالنا ہے، تاکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو. تو اس میں اینٹامولوجسٹ کو یعنی ایک وہ بنایا گیا جو کہ ایک کانٹریکٹ ملازمین ہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے. تو بس صورتحال تو بس یہی ہے کہ کیونکہ پہلے بھی ایف آئی اے کے افسران کو یہ جب ایف آئی آر دی گئی تھی کہ بھائی آپ اس کے اوپر، تو انہوں نے ایف آئی آر سے کہا تھا کہ بھائی کوشچن تو تھے نا کہ مطلب آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اگر فرض کریں گے چلے اینٹامولوجسٹ ہی قصوروار ہیں، تو اینٹامولوجسٹ کو قصوروار کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی دوسری ایگری پارٹی کو تو سامنے ہونا چاہیے، ایگری پارٹی کو بھی ہونا چاہیے، اور وہ ان کا نیکسس بھی ہونا چاہیے نا کہ ایکسپورٹرز کے ساتھ. تو پھر آپ کو تو ایکسپورٹرز کو بھی نامینیٹ کرنا پڑے گا، تو وہاں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں اس کے علاوہ بھی اگر آپ یورپین یونین کی جو ویب سائٹ ہے جو کہ جس پہ آپ جائیں اور دیکھیں، تو دنیا بھر کے ممالک سے جو یورپین یونین کو آنے والی کنسائنمنٹس ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ. اور اس جو ہماری ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ 104 کنسائنمنٹ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 20,000 کنٹینر سے زیادہ گئے ہیں اس میں. تو وہ اتنا بڑا فگر نہیں ہے کہ جس پہ آپ اتنا کوئی واویلا کھڑا کر دیتے اور ملک کی یعنی وفاقی حکومت اور اس کے ادارے کچھ حواس بھاگتا دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ جس طرح اور چیزوں پہ ان کے فیصلے آ رہے ہیں اور معاملات میں، اس طرح اس معاملے کو بھی وہ خراب کرنے کی، یعنی چلتے ہوئے معاملے کو ایک پاکستان کو $4 ارب ہر سال مل رہے ہیں. بس وہ معاملہ تو ایسا ہی ہے. اب دیکھیں، اب ایف آئی اے کی اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ایف آئی اے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا کرے گا. وہ اینٹامولوجسٹ سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بیچارے وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی ہیں. اور جس ڈی جی کے خلاف آپ جو ہے ایف آئی آر کر رہے ہیں، وہ ڈی جی جو ہے بغیر ضمانت کے جو ہے وہ گھوم بھی رہا ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے نا وہ اس کی کمیٹی کا حصہ بھی بن رہا ہے. جیسے آپ نے سامنے تفتیش کیا تھا، اس کا نام ہی غائب، اس کا نام اس لیے بھی غائب کر دیا کہ اگر چلے انٹیریئر منسٹر سے آپ کو پریشر آ گیا کہ بھائی کسی کا بھائی وغیرہ انٹیریئر منسٹری میں بھائی وغیرہ اگر وہ کر، تو آپ نے مثلا ستمبر، اکتوبر، نومبر کی کنسائنمنٹ کو کوشچن ہی نہیں کیا، اور آپ جو ایف آئی اے جولائی کی حد تک ہی محدود ہو گئی. تو بڑے سوالات ہیں اس کے. ناظرین، ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.